السلام علیکم جی، آپ میرا آفیشیل چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں بلال عباسی ہوں۔ بالآخر میاں نواز شریف صاحب کو ڈاکٹرز نے، ان کے معالج نے پاکستان آنے کی اجازت دے دی ہے۔ وہ لنڈن سے مختلف ممالک تو جاتے رہے لیکن وہ پاکستان نہیں آئے۔ بالآخر 21 اکتوبر کا دن سیٹ کر لیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے اور میاں نواز شریف صاحب نے کہ وہ پاکستان جائیں گے۔ پاکستان میں کارکنان اور جو لیڈرشپ ہے وہ تیاریاں کر رہی ہیں نواز شریف صاحب کا۔ اب یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ وہ گرفتار ہوں گے یا ان کو رہائی یا عارضی طور پر بیل مل جائے گی۔ میاں نواز شریف صاحب سزا یافتہ ہیں۔ ان پر جو کیس ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ممکنہ طور پر، ہم نے قانون دانوں سے بات کی، انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر کے ضمانت لینی چاہیے۔ میاں نواز شریف صاحب نے ناظرین پارٹی بیانیے کی دوبارہ بنیاد رکھ دی ہے۔ یہ بیانیہ رکھتے ہوئے آئندہ انتخابات میں جیت کا دعویٰ بھی کر دیا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے پارٹی اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے 16 ماہ کی کارکردگی کے بجائے جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید اور معزز ججز پر الزامات لگائے اور ایک حاضر سروس جج پر الزام لگایا جو قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے بعد پاکستان کے چیف جسٹس بنے گے، اعجاز الاحسن صاحب۔ جی ہاں، اس کے علاوہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ 4 ججز اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار بنے اور انہوں نے ایک سابق وزیر اعظم کو چلتا کیا۔ انہوں نے ثاقب نثار، آصف سعید کھوسہ اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو ابھی بھی سینئر ترین جج ہے سپریم کورٹ کے، ان پر الزام لگایا۔ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، اس پالیسی کے تحت میاں نواز شریف پابند سلاسل ہوئے اور جیل سے نکل کے ایئر ایمبولینس کے ذریعے آج سے 4 سال قبل کم و بیش وہ لندن روانہ ہو گئے تھے۔ اس کے بعد جو بیانیہ تھا وہ مریم نواز کے سپرد کر دیا۔ پھر 2018 سے 2022 تک میاں نواز شریف صاحب نے خاموشی اختیار کی اور لندن میں ہی قیام پذیر رہے اور شہباز شریف نے اس مزاحمت کے بیانیے سے یو ٹرن لیا اور شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں 35 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا ہوں۔ شہباز شریف نے بیانیے سے یو ٹرن لے کر مفاہمت کے تحت اقتدار میں آئے۔ 16 ماہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور یہ جو حکومت تھی اس میں 12 سے 13 پارٹیز تھی اور جو وزیر اعظم تھے وہ نون لیگ کے تھے۔ جو اہم عہدے تھے وزیر خزانہ، وہ وزیر داخلہ، وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے تھے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے 16 ماہ میں کوئی مزاحمت نہیں کی، کوئی جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کا کوئی خاطر خواہ نام نہیں لیا اور نواز شریف صاحب نے آج سے ایک دن قبل اپنے پارٹی اجلاس میں کارکنان سے اور لیڈر سے خطاب کیا تو انہوں نے وہی بیانیہ اپنایا جس وقت وہ جیل گئے تھے، یہی بیانیہ تھا۔ اور ایک بار انہوں نے گجرانوالہ جلسے میں خطاب کیا تھا جس کے بعد ان کی تقریر نشر کرنے پر پابندی لگ گئی تھی۔ جی ہاں، جب 9 اپریل 2022 کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے عمران خان کی حکومت کو چلتا کیا، پی ڈی ایم کی جماعتوں نے جو شہباز شریف اینڈ کمپنی کو اسٹیبلشمنٹ نے اقتدار میں لایا اور مجھے اقتدار سے ہٹایا۔ خیر ووٹ آف اس ملک میں تو یہ بات واضح طور پر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر حکومت کوئی بھی نہیں بن سکتی اور نواز شریف سے میاں شہباز شریف صاحب نے بھی جنرل باجوہ کا شکریہ ادا کیا اور یہ کہا کہ آپ کا بہت اہم کردار تھا، لیکن بڑے میاں صاحب جنرل باجوہ پر تنقید کرتے ہیں، چھوٹے میاں صاحب نے جنرل باجوہ کا شکریہ ادا کیا۔ مسلم لیگ نون کے پاس کوئی اتنا بڑا بیانیہ نہیں ہے، وہ اس 16 ماہ کی کارکردگی کو لے کر اقتدار میں اترے گی تو یقینی طور پر اس کو کوئی خاطر خواہ ووٹس نہیں ملے گی، چاہے وہ جو بھی الزامات لگا لے عمران خان صاحب پر۔ 16 ماہ میں جو مہنگائی تھی، جو اس سے پہلے عمران خان کے اقتدار میں ہوتے ہوئے جو مہنگائی تھی اس سے ڈبل کی ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے، اور خاص طور پر یہ الزام یہ شہباز شریف صاحب پر جاتا ہے۔ بڑے میاں صاحب کے پاس ایک ہی حل ہے کیونکہ وہ جو 16 ماہ کی اپنے چھوٹے میاں صاحب کی کارکردگی ہے، یہ کارکردگی لے کر تو وہ نہیں جا سکتے ووٹر کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے، اس لیے انہوں نے الزامات لگانا شروع کیے ہیں 4 ججز پر اور سابقہ اسٹیبلشمنٹ پر۔ جنرل فیض حمید جو ISI کے چیف تھے، جنرل باجوہ سابق آرمی چیف تھے، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار پر، اس کے علاوہ سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ پر اور مستقبل میں آنے والے چیف جسٹس اعجاز الاحسن پر الزامات لگائے۔ اور نون لیگ ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے ایک پیج پر ہے۔ اس سے پہلے جو ہسٹری ہے اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کی کوئی اچھی نہیں رہی۔ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ جو آرمی چیف تعینات ہوئے ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں ہوئے ہیں اور یقینی طور پر کی رضامندی سے ہی آرمی چیف منتخب ہوتا ہے، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے
मुशर्रफ जनरल मुशर्रफ भी एक जूनियर जनरल थे, उनको लगाया नून लीग ने। तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ, जनरल बाजवा को लगाया, तो वो कोई अच्छी हिस्ट्री नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। मियां नवाज शरीफ साहब के पास अभी कोई खातिर ख्वाह बयानियाँ नहीं है, वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जाएंगे और जजेस पर तनकीद करेंगे। उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जब 2017 में 18 में उनकी हुकूमत को नहीं आने दिया गया, मियां नवाज शरीफ साहब को नायल किया गया, उसके बाद शाहिद खाकान वज़ीर आज़म बने, फिर 16 माह मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में रही, एक बात तक नहीं की। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं मियां नवाज शरीफ साहब, वो पाकिस्तान आने से पहले ये बयानियाँ सेट कर रहे हैं, ये ट्रेंड सेट कर रहे हैं। खैर अभी कहना ये कबल वक्त है, अभी नैब ने भी केसेस दोबारा खोल दिए हैं जिसमें 7 वज़राए आज़म और एक साबिक सदर उसके शिकंजे में आएंगे। नैब में तरमीम की थी साबका पार्लियामेंट ने और जो केसेस थे वो लिमिटेड कर दिए थे नैब के पास, लेकिन चीफ जस्टिस साहब जाते जाते ये फैसला आखिरी दिन करके गए कि जो अमेंडमेंट हुई थी उसमें फंडामेंटल राइट्स मुअत्तल होते हैं। उसके बाद जो केसेस हैं वो दोबारा खुलना शुरू हो गए। नाज़रीन इस वक्त इसके अलावा नैब ने मुल्क भर में तमाम करप्शन केसेस खोल दिए हैं बड़ी तादाद में। सिविल मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसीज इंतहाई तजर्बेकार नैब में खुसूसी तैनाती पर भेजे जा रहे हैं। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत नैब हेडक्वार्टर में अहम इजलास, बड़े फैसले, 450 से ज़ायद पार्लियामेंटेरियंस हाजिर, सर्विस और रिटायर प्राइवेट कारोबारी हजरात नैब के रडार पर आएंगे। 1809 रेफरेंसेस, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरियाँ और शिकायत दोबारा खुल गई है। 700 अरब की मुबैना करप्शन केस खोल दिए गए हैं। नैब तरमीम कलादम होने के बाद 7 साबिक वज़राए आज़म और 14 वज़राए आला के केसेस बहाल हो गए हैं। 18 वज़रा, 176 पार्लियामेंटेरियंस और 114 अफसरान के केसेस दोबारा खुल गए हैं। 460 रेफरेंसेस, 270 तहकीकात, 456 इंक्वायरियाँ और 623 शिकायत की तहकीकात दोबारा शुरू हो गई हैं। नैब कानून में तब्दीली के बाद 486 रेफरेंसेस रुक गए थे, जिसमें शहबाज शरीफ, चौधरी शुजात हुसैन, हामिद नासिर चट्ठा के केसेस दोबारा बहाल। यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, शौकत अजीज के केसेस भी दोबारा खोल दिए गए हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, सुलेमान शहबाज, नुसरत शहबाज के केसेस भी दोबारा बहाल। परवेज इलाही, उस्मान बुजदार, हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ, असलम रईसानी के केसेस भी दोबारा खुल गए हैं। नाज़रीन बहुत बड़ी तादाद में केसेस दोबारा खुल गए हैं। नैब के पास वापसी पहले की तरह इख्तियारात आ गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं इमरान खान साहब इस वक्त अटक जेल में हैं, उन पर मज़ीद मुकदमात। नाज़रीन जो इस वक्त हालात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब वो जेल में हैं, उनके ऊपर जो मुकदमात बनाए थे उनमें मज़ीद दफ़ात शामिल किए जा रहे हैं। इमरान खान के जेल में होने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई है, जीत रही है। जो भी लोकल इलेक्शन हुए हैं, चाहे गलगित के हुए हैं, चाहे खैबर पख्तूनख्वा के, इमरान खान को रिलीफ नहीं मिल रहा और इमरान खान को अभी 2 से 3 माह मज़ीद इससे भी ज़्यादा अरसा जेल में रखा जा सकता है। अपने मेज़बान बिलाल अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।